آج ہم بات کریں گے یورپ کے ملک ناروے کے بارے میں، جو دنیا کا 5واں امیر ترین اور ورلڈ 7th ہیپیسٹ کنٹری ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں ٹاپ کی پوزیشن رکھتا ہے اور سب سے زیادہ ڈیموکریٹک ملک ہے۔ اس ملک کی ترقی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ناروے کی 25% آبادی ملینئر ہے، لیکن ناروے شروع ہی سے اتنا خوش قسمت اور امیر ملک نہیں تھا۔ 18ویں صدی کے آخر میں ایک عظیم ہسٹوریکل اکونومسٹ تھامس مالتھس نے برف سے ڈھکے ہوئے ناروے کا وزٹ کیا۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر غریب تھے اور تھوڑی بہت کھیتی باڑی اور فشنگ کر کے اپنا گزارا کر رہے تھے۔ سردیاں 6 ماہ تک پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں رکھتی تھی۔ وہاں کی زمین بہت کم زرخیز تھی اور فارمنگ کافی مشکل تھی۔ شہری کم تعلیم یافتہ تھے اور انتہائی مشکل سے اپنا گزارا کر رہے تھے۔ یہاں کے شہر دور دراز تھے اور وہاں کی جغرافی ایسے ماؤنٹینز پر ڈیپینڈ کرتی تھی جس کی وجہ سے وہاں ٹورزم انتہائی مشکل تھی۔ تھامس مالتھس کے وزٹ کے کچھ عرصے بعد حالات مزید بدتر سے بدتر ہوتے گئے۔ پورے ملک میں قحط پھیل گیا، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی بھی دستیاب نہ تھی اور لگتا تھا کہ ناروے کی تباہی طے ہے۔ لیکن ناروے نے ایسا کیا کیا کہ ناروے جو آج اتنا ڈیولپڈ ملک ہے اور کوالٹی آف لائف کے لحاظ سے دنیا کے ٹاپ کنٹریز کی لسٹ میں آتا ہے، آخر اتنا بڑا چینج کیسے آیا؟ آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناروے نے سویڈن سے آزادی حاصل کی، لیکن وہاں کے لوگ ابھی تک غریب اور غیر تعلیم یافتہ تھے اور ان کی اکانومی کا انحصار ٹمبر، فش اور مختلف قسم کے منرلز سمندر کے راستے دوسرے ممالک بھیجنا تھا۔ سن 1900 کے آغاز میں ناروے دنیا کی 4تھی بڑی مرچنٹ فلیٹ بنا چکا تھا جو سی ٹریڈ کے لیے استعمال ہوا۔ ناروے نے آزادی کی جدوجہد کرتے ہوئے ایک اسٹرانگ پارلیمنٹری سسٹم بھی بنا لیا تھا جس کا بنیادی مقصد تھا کہ سیاسی پیسہ یا طاقت کسی ایک آدمی یا پارٹی کے پاس نہ جائے۔ اور ناروے کی جغرافی ایسی تھی کہ ناروے انتہائی سستی ہائیڈرو الیکٹرسٹی جنریٹ کر سکتا تھا، جو قدرت کی طرف سے ناروے کے لیے ایک فیور تھی جسے ناروے نے صحیح معنی میں کیش بھی کیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ 75% ہائیڈرو الیکٹرسٹی پلانٹ کو فورن کمپنیز اون کر رہی تھی جو وہاں کی گورنمنٹ کو بہت کھٹکتی تھی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں کے نیچرل ریسورسز کو صرف نارویجینز ہی اون کریں گے۔ اسی سلسلے میں ناروے کی حکومت نے ایک بل پیش کیا جس میں فورن کمپنیز کو ہائیڈرو الیکٹرسٹی پلانٹ کی اونرشپ سے روک دیا گیا، جو بعد میں ناروے کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا۔ اور پھر یہاں سے آنے والی اماؤنٹ سے ریلوے، نیو روڈز اور ٹرانسپورٹیشن کے جدید نظام بنائے گئے جس کے آنے سے ناروے کی لوکل انڈسٹری بھی گرو کرنے لگی۔ 1945 سے 1975 تک ناروے کی جی ڈی پی گروتھ 3.3% تھی۔ ناروے کا ٹیکس ریشیو بہت زیادہ تھا، مگر گورنمنٹ ٹیکس کا بڑا حصہ ایجوکیشن، لوگوں کی ویلفیئر اور لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنے میں لگا رہی تھی، جس کی وجہ سے ناروے میں ان ایمپلائمنٹ نہ ہونے کے برابر تھی۔ اور 1960 تک ناروے یورپ کے باقی ممالک کی صف میں کھڑا ہو گیا تھا، مگر آگے اس سے بھی بہتر ہونے کو تھا۔ جب نیدرلینڈز میں نیچرل گیس کے ذخائر دریافت ہوئے تو ایکسپرٹس میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ ناردرن سی میں بھی آئل ریزروز ہوں گے۔ آخر کار بہت سوچ سمجھ کے بعد فلپ پیٹرولیم کو 1966 میں یہ ٹاسک سونپا گیا اور فلپ پیٹرولیم نے آئل کی کھوج کے لیے ناردرن سی میں ڈرلنگ شروع کر دی۔ کئی مرتبہ ڈرلنگ کی گئی مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ آخر کار فلپ پیٹرولیم نے آخری بار ڈرلنگ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس مرتبہ ڈیپ ڈرلنگ کی گئی اور 1969 میں فلپ پیٹرولیم نے آئل کا پہلا قطرہ ڈھونڈ نکالا اور وہاں سے ملنے والے آئل ریزروز بہت میسیو اماؤنٹ میں تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ناروے سب سے زیادہ آئل ٹرانسپورٹ کرنے والا ملک بن گیا۔ ڈالرز کی بارش ہونے لگی، آئل سیکٹرز نے ہزاروں جابز پروڈیوس کی۔ فشنگ کرنے والے شہر اب پیٹرولیم پاور ہاؤس بن چکے تھے اور ناروے کی تقدیر بدل گئی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ تو مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن وہ ترقی میں ناروے سے بہت پیچھے ہیں۔ لیکن بہت سے ممالک کے پاس بڑی کوانٹٹی میں آئل ریزروز ہونے کے باوجود بھی
वो सही मायने में तरक्की न कर सके। ये है वो सारी कंट्रीज जिनके पास दुनिया के 85% ऑयल रिजर्व्स हैं और इनका कंबाइंड जीडीपी पूरी दुनिया के जीडीपी का सिर्फ 8% है, और इनमें से कोई भी मुल्क दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट में नहीं आता। वेनेजुएला के पास भी बहुत ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन उसका शुमार दुनिया के गरीब ममालिक में होता है, और दर हकीकत इस फहरिस्त में शामिल ज़्यादातर ममालिक शदीद माशी बहरान का शिकार हैं, और यही वजह है कि बहुत से माहिर माशियात इसे ऑयल कर्ज करार देते हैं, जिसकी वजह से ये कंट्रीज तरक्की में नॉर्वे से बहुत पीछे हैं। दूसरी तरफ नॉर्वे है दुनिया का 13th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, और किसी भी मुल्क की तरक्की नापने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं, नॉर्वे उनमें सरे फहरिस्त है। ऑयल रिजर्व्स रखने वाले ममालिक का इन्हसार ऑयल इंडस्ट्री पर हो जाता है, और बाकी इंडस्ट्रीज पर तवज्जो ना होने की वजह से वहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगती हैं। यही कुछ हुआ लिबिया और वेनेजुएला में। लेकिन अगर नॉर्वे की बात की जाए तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर क्यों? ऑयल ने नॉर्वे की इकोनॉमी को तबाह नहीं किया, और नॉर्वे ने ऐसा क्या किया जो इसे लिबिया, वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया और तमाम ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से मुख्तलिफ बनाता है? नॉर्वे की गवर्नमेंट पहले ही ये बिल पास कर चुकी थी कि नेचुरल रिसोर्सेज पर किसी एक आदमी या पार्टी का कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए वो चाहते हुए भी इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने से कासिर थे, और उससे होने वाली तमाम इनकम लोगों की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होगी। ऑयल सेक्टर से आने वाली तमाम इनकम एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूज होने लगी। ऑयल सेक्टर्स में कंपनी को ड्रिलिंग करने और एक माकूल अमाउंट रखने की इजाजत दी गई। बाकी सारा प्रॉफिट स्टेट को मिलने लगा। नॉर्वे, यूएई और सऊदीया की तरह टैक्स हटा सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया, और वही टैक्स अपने लोगों की प्रोस्पेरिटी के लिए इस्तेमाल करता रहा। कंट्री के बाकी सेक्टर्स की प्रमोशन के लिए 1990 में नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने एक पेंशन फंड कायम किया, जिसका मकसद ये था कि नॉर्वे में ऑयल इंडस्ट्री के अलावा बाकी सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट किया जा सके। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि नॉर्वे के बाकी लोकल इंडस्ट्री भी ग्रो करने लगी। नतीजतन अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो और नीचे आने लगी। ऑयल सेक्टर पर से नॉर्वे की डिपेंडेंसी खत्म होती गई। टिम्बर, पेपर, मेटल और दूसरे मिनरल्स की एक्सपोर्ट में भी नॉर्वे लीडिंग पोजीशन पर आ गया, और फिर दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में टॉप पर आ गया। जो नेचुरल रिसोर्सेज नॉर्वे को हासिल हैं, वो कई और ममालिक को आज भी हासिल हैं, लेकिन वो नॉर्वे की सक्सेस रेप्लिकेट नहीं कर सके। फर्क है रियल डेमोक्रेसी का, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का, और अपनी कौम के साथ सिंसियर होने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।